جی، تو ہم مزید اس میں ڈسکس کریں گے کہ آپ جو 4 سالہ ریکارڈ ہوتا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ پچھلے 4 سال کے دوران یہ کس مالک نے بیچی اور آگے کیا اس کا کس نے خریدی۔ اس کے بعد آپ مزید اس کی ایک ویریفیکیشن جو ہوتی ہے، آپ اس کی کہتے ہیں کہ ہمیں جا کے جگہ کی نشاندہی دی جائے، وہ پھر آپ کو پٹواری اپنا جاتا ہے اور وہاں پہ آپ کو اس جگہ کی نشاندہی دیتا ہے، اس کا مشرق مغرب شمال جنوب بتاتا ہے، خسرہ نمبر بتاتا ہے، جس کھاتہ میں ہوتی ہے اس کھاتے کا نمبر بتاتا ہے۔ اس سے آپ کی پراپرٹی جو ہے نا اسپیسیفائی ہو جاتی ہے۔ آپ اس چیز سے نارملی آپ کو جو کرنا چاہیے کہ جب ایک پراپرٹی جو کہ 2 یا 3 بھائیوں کی سانجھی ہو اور اس کی تقسیم نہ ہوئی ہو، تو اس کو پہلے کہنا چاہیے کہ یا آپ اس کی ہمیں تقسیم کروا کر دیں، کیونکہ اس سے بہت سے مسئلے اور پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر آپ اس سے کہیں کہ آپ کی وہ نشاندہی دے، آپ کو آپ کے رقبے کی نشاندہی دے۔ اس میں یہ ہوگا کہ جب وہ آپ پٹواری نشاندہی دے گا تو وہ جو 7 مالک ہوں گے سب کو بھی بلائے گا اس کی نشاندہی دینے کے لیے، اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوگا تو آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ یہ تو تھا سارا اس سے فرد سے ریلیٹڈ کہ آپ نے فرد میں کس طرح سے کیا کیا چیز کو ویریفائی کرنا ہے۔ اس طرح ایک اس میں فرد میں آپ کو یہ سب چیزوں کا جب پتہ چل جاتا ہے، اسی طرح فرد سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر وہ زرعی زمین ہے تو وہ کس کے زیر کاشت ہے، اس کو رجسٹرار گرداوری کہتے ہیں کہ کون اس کو کاشت کر رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ ویریفائی کرتے ہیں، اور جب اگر یہ سب کچھ ویریفائی ہو جائے واقعی ایک شخص کی زمین ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کوئی بار نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے مطابق اس کا ایگریمنٹ بناتے ہیں، جسے کہتے ہیں ایگریمنٹ ٹو سیل، جس میں آپ کچھ پیسے اس کو دے دیتے ہیں اور کچھ پیسے جو 1200 روپے کے سٹامپ پہ ہوتا ہے، اور جس کے اوپر آپ اسے کچھ پیسے دے دیتے ہیں اور کچھ پیسے آپ نے 3 ماہ کا یا 4 ماہ کا یا جتنا بھی آپ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ٹائم سیٹل ہو، آپ اس کو باقی پیسے اس طرح سے دیتے ہیں۔ جب آپ کا ایگریمنٹ ٹو سیل ہو جاتا ہے تو اس میں ایک با قبضہ بھی ہوتا ہے اور ایک بغیر قبضے کے بھی۔ با قبضہ ہوتا ہے جس میں آپ کو پوزیشن دے دیا جاتا ہے اور آپ کو باقی پیمنٹ دینی ہوتی ہے جو ٹائم ایگریمنٹ ٹو سیل میں لکھا ہوتا ہے، اور بغیر قبضے کے ہوتا ہے جس میں آپ کو قبضہ نہیں دیا جاتا۔ ایسے ہی اس طرح پھر آپ جب رجسٹری کروا لیتے ہیں، رجسٹری کا جو ٹائم سیٹل ہوتا ہے اس میں آپ رجسٹری کروا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اس کا انتقال کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس رجسٹری کو آپ کے نام اس پراپرٹی کا انتقال ہو جائے گا، تاکہ کل کو کوئی اور اس کو پراپرٹی کو کلیم نہیں کر سکے، کیونکہ ایسے بہت سے فراڈ دیکھنے میں آئے ہیں کہ لوگ رجسٹری تو کروا لیتے ہیں لیکن آگے سے پٹواری کے پاس جا کے اس کا انتقال اپنے نام نہیں کرواتے، جس سے کہ بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہذا سب سے ضروری ہے کہ پٹواری کے پاس جا کے اس کا انتقال کروایا جائے اپنے نام۔ یہ تو تھا وہ پراپرٹیز جو کہ کارپوریشن کی حدود میں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پراپرٹیز ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ سوسائٹیز کے پاس ہوتی ہیں، جیسے LDA سے اپرووڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں، DHA سے اپرووڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو سوسائٹیز کی پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کو آپ ہمیشہ سوسائٹی کے آفس میں جا کے اس کو ویریفائی کروائیں کہ آیا یہ جو پلاٹ مجھے بیچ رہا ہے یا یہ جو گھر مجھے بیچ رہا ہے، کیا اس کے یہ واقعی سوسائٹی کا ہے، اور کیا یہ سوسائٹی LDA سے یا DHA سے یہ اپرووڈ سوسائٹی ہے، یہ پرائیویٹ سوسائٹی تو نہیں ہے۔ جو اپرووڈ سوسائٹی ہوتی ہے اس کے آپ جب اس سوسائٹی کے دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کو تمام معلومات وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر کوئی بھی اس کے اوپر خرچہ ہو یا اس کے اوپر کوئی بھی آلریڈی ڈیوز کلیئر نہ ہو تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے اتنے ڈیوز کلیئر نہیں ہیں، اور یہ جو پلاٹ ہے یہ بالکل اس کے ڈیوز اتنے ہیں، اگر آپ کلیئر کر دیں تو پھر یہ پلاٹ جو ہے نا ٹرانسفریبل ہوتا ہے۔ اسی طرح LDA سے جو اپرووڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کے 25% پلاٹ جو ہوتے ہیں نارملی LDA اپنے پاس مورگیج رکھتی ہے
یہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ جیسے جیسے سوسائٹی اپنے یہ جو کام سیوریج کے کام، سڑکوں کے کام، اسی طرح جو دوسرے کام سوئی گیس کے کام، جو ویلفیئر ورکس ہوتے جاتے ہیں، سوسائٹی ان کو ریلیز کر دیتی ہے۔ تو بعض اوقات ایسے پلاٹ بھی بیچ دیے جاتے ہیں جن کو کہ سوسائٹی نے ایل ڈی اے کے پاس گروی رکھا ہوتا ہے، تو ان کی قیمت جو ہے یہ دوسرے پلاٹوں کی قیمت سے کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ابھی ان کی مورگیج جو ہوتی ہے پراپرٹی ابھی مورگیج ہوتی ہے۔ جب تک یہ پراپرٹی اس مورگیج سے آزاد نہ ہو جائے تب تک اس کی قیمت کم ہی رہتی ہے۔ جیسے ہی آپ اس میں سیوریج کا کام کروا دیتے ہیں، سوئی گیس کا کام کروا دیتے ہیں، سڑکوں کا کام کروا دیتے ہیں، تو یہ پراپرٹی ریلیز ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے نا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پراپرٹیز اس طرح سے ریلیز میں ہوتی ہیں۔ اب یہ تو بات تھی ان سوسائٹیز کی جو ڈی ایچ اے سے جو ایل ڈی اے سے اپرووڈ سوسائٹیز ہیں۔ جو ڈی ایچ اے سے اپرووڈ جو ڈی ایچ اے ہے یہ ایک خود اٹانومس باڈی ہے، اس کے اندر یہ خود ہی ٹرانسفر کرتا ہے، خود ہی پلاٹ کی جو ٹرانسفر کرتا ہے اور خود ہی سیل پرچیز اس کی ہوتی ہے ڈی ایچ اے کے اندر ہی۔ یہاں پہ ڈی ایچ اے میں پاور آف اٹارنی کو نہیں مانا جاتا، نہ ہی ڈی ایچ اے میں آپ دستبرداری نامہ جو رجسٹرار سے ہوتا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ڈی ایچ اے میں آپ کو ٹرانسفر کروانے کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ کو وہ باقاعدہ طور پہ بتاتے ہیں کہ ان کے اتنے ڈیوز ہیں، اتنے ڈیوز پینڈنگ ہیں۔ آپ کو ان سے نو ڈیمانڈ سرٹیفکیٹ این ڈی سی لینا پڑتا ہے۔ این ڈی سی تبھی ملتا ہے جب تک آپ سارے ڈیوز کلیئر نہ کروائیں، تو آپ اس کے بعد یہ ٹرانسفر ہوتی ہے ڈی ایچ اے میں۔ جبکہ عام سوسائٹیز میں جو ایل ڈی اے سے اپرووڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کی جتنی بھی ان کے بھی سیم یہی پروسیجر ہوتا ہے۔ ان میں بھی تمام آپ دیکھتے ہیں جا کے وہاں پہ سوسائٹی میں آفس میں جاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو پلاٹ یا جو آپ لے رہے ہیں یا یہ جو گھر آپ لے رہے ہیں اس کی سارے ڈیوز کلیئر ہیں، اس کا سارے ڈیولپمنٹ چارجز دے دیے گئے ہیں، اس کی ہر چیز دے دی گئی ہے، لہٰذا آپ اس کی جو ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اس کے کیونکہ اگر کسی قسم کی بھی کوئی وائلیشن ہو تو ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے عموماً ان سوسائٹیز میں۔ اسی طرح جب آپ کوئی گھر وغیرہ یا پلازا کمرشل پراپرٹی لینے لگتے ہیں تو اس میں بھی بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ کمرشل پراپرٹی جب آپ لیتے ہیں تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پراپرٹی جو ہے جو میں لے رہا ہوں خرید رہا ہوں، اگر پلازا ہے اس میں کوئی فلیٹ ہے یا کوئی دکان ہے یا کوئی آفس ہے، تو کیا یہ چیزیں جو ہے اس کا بلڈنگ پلان بنا ہوا ہے اس کا، یعنی یہ جو تمام چیزیں جو ہیں اپنے پلان کے مطابق ہیں۔ مطلب اگر 7 منزلہ عمارت ہے تو کیا یہ 7 منزلہ عمارت پلان میں شامل تھی، کیا اس کے بلڈنگ پلان میں یہ 7 منزلہ عمارت اپرووڈ ہے، اور کیا اس میں جو تمام رولز اینڈ ریگولیشن ہیں سوسائٹی کے کیا ان کو پورا خیال رکھا گیا ہے، کسی قسم کی کوئی وائلیشن تو نہیں ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے بلڈنگ پلان کو اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کو، کہ ان کی کوئی وائلیشن تو نہیں ہے ان کی۔ اس کا لے آؤٹ پلان جو ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں جب آپ اس طرح سے کمرشل بلڈنگ میں لیتے ہیں، کمرشل کوئی جگہ لیتے ہیں، تو آپ کو یہ سب چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے بات پرائیویٹ سوسائٹیز کی۔ پرائیویٹ سوسائٹیز جو ہیں بیسیکلی یہ ایل ڈی اے سے اپرووڈ نہیں ہوتی ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے کوئی ایک جگہ لے لی اور وہاں پہ آپ نے اپنی مرضی سے کٹنگ کر دی اور لوگوں کو پراپرٹی جو ہے نا اس کے پلاٹ بنا کے بیچ دیے۔ اس میں نہ تو آپ کو نہ آپ کا کوئی ایل ڈی اے سے اجازت ہوتی ہے، نہ ہی کوئی، آپ نے خود ہی سے نقشہ کاٹ دیتے ہیں، جتنی مرضی روڈز رکھ دیں جتنا مرضی، اور خود ہی اس میں ساری پلاٹنگ کرتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات بہت سے پرابلمز آ جاتی ہیں، کیونکہ آپ ایسی پراپرٹی کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ آپ اپنی پورے اس پراپرٹی کو بیچ دیتے ہیں، اس لینڈ کو بیچ دیتے ہیں، اس میں کوئی اسکیم بنا کے اس کو پورا بیچ دیتے ہیں، تو اس کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ پھر جو وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں انہی نے کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ مطلب اس میں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ انہوں نے جو جگہیں رکھی ہوتی ہیں قبرستان کی، اسکولوں کی، اسی طرح ان جگہوں پہ
جب وہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ان جگہوں کو بھی پلاٹ بنا کے بیچ دیتے ہیں، اور وہ جو میپ میں جو جگہ دکھائی جاتی ہے وہ وہاں پہ ہوتی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ساری کی ساری سوسائٹی کی زمین جو ہوتی ہے یہ اس پرائیویٹ بندے کے نام ہوتا ہے یا اس پرائیویٹ پارٹی کے نام ہوتی ہے، اس لیے وہ جو جگہ دکھاتے ہیں، جو ڈیولپمنٹس دکھاتے ہیں یا جو نقشہ اپنا دکھاتے ہیں، اس کا ضروری نہیں کہ وہ اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں، اس کی کوئی بھی وائلیشن کر سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو سارا وہی ہوتا ہے کہ اس میں سارے لینڈ کا آپ کو وہ فرد ہوتا ہے، آپ اس کی جا کے انہوں نے لینڈ خریدا ہوتا ہے، اس کی آپ سے جا کے پٹواری سے آپ نے ویریفیکیشن کروانی ہوتی ہے، جو بھی آپ رقبہ اس وہاں پہ لے رہے ہوتے ہیں کہ آیا یہ جو رقبہ ہے یہ سوسائٹی میں ان کے پاس اتنا ہے، ان کے پاس اتنی جگہ ہے، اس سوسائٹی میں ان کے پاس کتنا رقبہ ہے اس مالک کا، یہاں پہ کیا اس کا لینڈ پورا ہے، اس میں یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پرائیویٹ جو ہوتی ہیں سوسائٹیز، یہ نارملی ان میں ان کی مینٹیننس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جبکہ ایل ڈی اے سے ریلیٹڈ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں، ایل ڈی اے کی اپنی سوسائٹیز کی مینٹیننس تو ایل ڈی اے خود کرتا ہے، لیکن جو ایل ڈی اے سے اپرووڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کی مینٹیننس ایل ڈی اے نہیں کرتا، ان کی مینٹیننس سوسائٹی کے ممبران خود کرتے ہیں۔ اور جتنی اچھی سوسائٹی ہوگی، جتنی پاورفل سوسائٹی ہوگی، جتنے اچھا اس سوسائٹی کے مالک ہوں گے، مطلب اسٹرانگ پارٹی ہوگی، اتنی ہی اچھی اس کی مینٹیننس بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ آپ کو بریف ڈسکرپشن میں نے بتایا ہے کہ پراپرٹی میں کن کن چیزوں کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ پھر پراپرٹی کا فزیکل وزٹ بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ کوئی پراپرٹی لینے لگیں تو اس کا فزیکلی وزٹ کریں، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ دکان ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کہتا ہے یہ پراپرٹی بہت سستی ہے، لیکن جب آپ فزیکلی اور آپ اسی لالچ میں آ کے سستی پراپرٹی خرید لیتے ہیں، اس کو بغیر اس پراپرٹی کو فزیکلی وزٹ کیے ہوئے، لیکن جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں سے بہت سے مسائل نکل آتے ہیں۔ اس پراپرٹی کی آلریڈی وہاں پہ کوئی قابض ہوتا ہے، یا آلریڈی کوئی لٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے، یا اس پراپرٹی کی لوکیشن بڑی عجیب سی ہوتی ہے جو کہ آپ کو واضح نہیں پتہ چل رہی ہوتی، یا اس پراپرٹی کی جو ڈائمنشنز بتاتے ہیں وہ فزیکلی ہوتی، اس کی اتنی ڈائمنشنز نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ میں اس کو ان شارٹ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں جب بھی کوئی پراپرٹی لیں، یہ شہری پراپرٹی، اس میں سوسائٹیز کی پراپرٹی جو ہے، جو ایل ڈی اے سے اپرووڈ سوسائٹیز ہوتی ہے، ان کی پراپرٹی یا ڈی ایچ اے کی پراپرٹی، یہ سب جو ہیں یہ کمپیریٹیولی بہتر ہیں پرائیویٹ سوسائٹی سے، جن کو کہ کسی بھی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور وہ لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں، جہاں پہ جو چاہے کر لیتے ہیں، حالانکہ نقشے پہ کچھ ہوتا ہے اور آن گراؤنڈ وہ کچھ دکھاتے ہیں۔ جبکہ ایل ڈی اے اور ڈی ایچ اے میں جو نقشے پہ ہوتا ہے نارملی اسی چیز کو ہی آگے پورٹرے کیا جاتا ہے۔ اور کوشش کیجیے کہ کبھی بھی کسی سے فائل مت خریدیں۔ فائل سے بہتر ہے کہ آپ جب اس کو پلاٹ نمبر لگ جائے تو تب آپ اس چیز کو لیں۔ فائل جو ہے نا، یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ جس کی کہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو پرائیویٹ سوسائٹیز والے، ان کے پاس لینڈ 1500 کنال ہوتا ہے اور یہ 3000 کنال کی فائلیں بنا کے بیچ دیتے ہیں، کیونکہ یہ آن گراؤنڈ جو ہے ان کے پاس لینڈ شاید 1500 کنال بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ 3000 کنال لینڈ شو کر کے اس کی فائلیں بیچ دیتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے جب تک آپ کو پلاٹ نمبر کے ساتھ آپ کو پلاٹ پرائیویٹ سوسائٹیز والے دیں، اور آپ جب تک اس کی جا کے پٹواری سے ویریفیکیشن نہ کروائیں، آپ کبھی بھی یہ پلاٹ نہ لیں کہ واقعی اس بندے کا اتنا لینڈ ہے، اور واقعی اس نے جو آپ کو فرد جاری کیے ہیں، اگر یہ 1 کنال کا فرد ہے یا 2 کنال کا یا 3 کنال کا یا 4 کنال کا، کیا اس کا اتنا لینڈ ہے بھی۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ یہ آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر سے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔